اب وہ چار چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جن چار چیزوں سے انسان شکست کھاتا ہے، چار چیزوں سے انسان شکست کھاتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے حق پرست، میں تجھے ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ جن چار چیزوں سے انسان شکست کھاتا ہے، خیال کرنا کبھی تو وہ چار چیزیں نہ اپنا لینا۔ سمجھ آ گئی؟ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ دشمنوں کی کثرت، دشمنوں کی کثرت۔ اب یاد رکھیے گا، ایک دشمن ہوتا ہے دین کی وجہ سے اور ایک دشمن ہوتا ہے دنیا کی وجہ سے۔ ایک دشمن دین کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یار تو حق بیانی کرتا ہے تو اس لیے تیرے دشمن زیادہ ہیں۔ یہ جو دشمن زیادہ ہوں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے دشمنوں کا۔ جو حق پرستی دین کی وجہ سے کوئی دشمن بنتے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنے بھی زیادہ ہوں۔ ایک ہوتا ہے دنیا میں دشمن کا زیادہ ہونا، دنیاوی کام میں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر دنیاوی کام میں دشمن تیرے زیادہ ہیں تو شکست کھائے گا۔ اگر دین میں تو اکیلا بھی ہے نا تو پھر بھی تو شکست نہیں کھا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں، حضور ایک تھے، پورا عرب دشمن تھا۔ پھر صحابہ آہستہ آہستہ حضور نے تعلیم دی، نیک تعلیم تھی، ذہن نیک بنے، جب ذہن نیک بنے بندے نیک بنے، جب بندے نیک بنے معاشرہ پاک بنا، جب معاشرہ پاک بنا تو حکومت بھی نیک بن گئی۔ وقت گزرتا رہا، 1,40,000 حضور کا صحابہ بنا، دشمن پھر بھی زیادہ تھے، لیکن دین کی وجہ سے تھے نا، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ دنیا میں آپ کے دشمن اگر زیادہ ہیں نا دنیاوی کام میں، پھر تو شکست کھائے گا۔ دین میں اگر حق بیانی کرنے سے تیرے دشمن زیادہ بنتے ہیں تو وہ خود منہ کی کھائیں گے۔ ہاں، جیسے صحابہ سے 313 صحابہ تھے، 1000 کافروں کا لشکر جو تھا وہ 1000 کے آدمی تھا، 313 سے شکست کھا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو دشمنوں کی کثرت دنیاوی کام کے لحاظ سے ہے کہ اگر دنیا میں دنیاوی کام میں دشمن تیرے زیادہ ہیں تو شکست کھا گئے۔ اگر دین میں تو اکیلا ہے حق پر تو دشمن زیادہ جتنے بھی ہوں پھر بھی تو غالب رہے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں، واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ رب العزت کا حکم ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بے حد مقروض ہو جانا، انتہا درجے کا قرضہ اٹھا لینا، یہ بھی انسان کو شکست کا منہ دکھاتا ہے۔ دنیاوی طور پر دشمنوں کا زیادہ ہونا، انتہا درجے کا قرض سر پہ آ جانا، یہ شکست کا انسان کھاتا ہے ان چیزوں سے۔ اور تیسری چیز ہے بے انتہا غلطیاں کرنا، بے انتہا خطا کرنا، قدم قدم پر جناب جی غلطی کھانا، قدم قدم پر غلطی کرنا جان بوجھ کر، یہ بھی شکست کی علامت ہے، شکست کھائے گا۔ اور چوتھی چیز ہے کہ بال بچوں کا زیادہ ہو جانا، کثیر العیال ہونا، بال بچوں کا زیادہ ہو جانا۔ اب اگر ایک آدمی ایسا ہے حق پر، دین کی وجہ سے اس کے جناب جی دشمن زیادہ ہیں، دین کی وجہ سے وہ مقروض ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب اس کی اگر عیال بھی زیادہ ہوں نا، بال بچے زیادہ ہوں، تب بھی یہ مار نہیں کھا سکتا، ہمیشہ غالب رہے گا۔ یہ دنیا کی بات ہے کہ دشمن دنیاوی لحاظ سے دشمن بھی تیرے زیادہ ہوں، قرض بھی تجھ پر بہت زیادہ ہو دنیاوی لحاظ سے، اور بے انتہا غلطیاں بھی تو کرتا ہو، نہ تو نماز پڑھتا رب کی، کچھ بھی نہیں کرتا، اور پھر بال بچے بھی تیرے زیادہ ہیں، سمجھ آ گئی؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں قرض میں ڈوب جائے نا، قرض میں ڈوب جائے
تو وہ ہر وقت غصہ سے خون کے گھونٹ پیتا رہتا ہے. جب قرض میں ڈوب جائے تو ہر وقت غصہ سے خون کے گھونٹ پیتا رہتا ہے. اور بعض بزرگ نصیحت فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دشمن زیادہ ہوں دنیاوی لحاظ سے، اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں. اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں. اور فرمایا کہ جن کے کثیر العیال شخص، جس کی جناب جی عیال زیادہ ہوں، تو وہ ہمیشہ ہر وقت ہی روتا رہتا ہے، یار میری پوری نہیں ہوتی، میری پوری نہیں ہوتی، میں اتنا کماتا ہوں پورا نہیں ہوتا، اتنا کماتا ہوں پورا نہیں ہوتا. بات سمجھ آ گئی؟ اب اس سبق سے صحابہ کرام کو ذہن میں نہ رکھنا کہ جناب جی ان کی تو بیویاں زیادہ تھیں، ان کی تو بال بچے زیادہ تھے. نہ بابا، پہلی بات وہ تھے حق پر. اگر کوئی دشمنی ان سے لوگ کرتے تھے تو دین کی وجہ سے کرتے، دنیا کی وجہ سے کسی نے دشمنی نہیں کی ان سے. اگر وہ مقروض تھے تو دین کی وجہ سے تھے، دنیا کی وجہ سے مقروض نہیں تھے. وہ لوگ دنیا کو تو تھوکتے ہی نہیں تھے نا، دیکھتے ہی نہیں تھے دنیا کی طرف. بس اتنا ہی خیال ذہن میں رکھتے تھے کہ مولا اتنی عطا فرما جتنا وقت گزر جائے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟